الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ربضہ میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پاس سے کوئی شخص گزرا، تابعی تھے جو گزرے وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لباس خود پہنا ہوا تھا وہی لباس آپ نے اپنے غلام کو بھی پہنایا ہوا تھا. یعنی جب اس دور میں جب غلام رکھا کرتے تھے اور غلامی کا دور تھا، انسانوں کو غلام رکھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو دور کیا اور ایسی باتیں رکھیں اپنے دین کے اندر کہ جس سے یہ جو انسانوں کی غلامی تھی اس کو ختم کیا گیا. ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر بہت سارے کام ایسے رکھے گئے کہ جس سے جو پچھلے دور کے اندر غلامی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کرنے پر بڑی فضیلتیں بیان فرمائی کہ ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ جسم کا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر حصے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یعنی جسم کے ہر حصے سے غلام کو آزاد کر دیتا ہے. اس طرح ترغیب دلائی، کوئی قسم کھا لے تو قسم کے کفارے کے اندر غلام کو آزاد کرنے کے لیے لکھا گیا. یعنی اس بات کی حوصلہ افزائی کی گئی اور سمجھایا گیا کہ غلامی کے اس دور کو ختم کیا جائے. لیکن بہرحال جب اس زمانے کے اندر غلام رکھے جاتے تھے تو عام طور پر ان غلاموں سے مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو بھلائی اور نیکی کی جائے، یہ بہت دور تھا. اور پھر ایسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا لباس خود پہنا ہوا تھا ویسا لباس اپنے غلام کو پہنایا تھا. تو یہ ایک تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسا آقا لباس پہنے ویسا جو ہے وہ غلام نے لباس پہنا ہوا ہو، ویسے ہی کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں. تو انہوں نے جو وہاں سے گزرے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ان دونوں کا لباس ایک طرح کا ہے تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ عام طور پر تو اس دور کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آقا جیسا لباس پہنے ویسے ہی غلام لباس پہنے. عام طور پہ وہ ہلکا لباس پہنتا ہے، آقا جو ہوتا ہے وہ بھاری لباس پہنتا ہے. تو انہوں نے کہا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک معاملہ ذکر کیا. معاملہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں اور اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے. اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے. تو تم جو کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور تم جو پیو اس میں سے ان کو پلاؤ. اور پھر فرمایا کہ ان کو ایسے کام کی تکلیف نہ دو، ایسا کام ان کے ذمے نہ لگاؤ کہ جو یہ کر نہ سکیں، ان کی استطاعت سے بڑھ کر کام ان کو نہ دو. اور اگر تم ان کو کوئی ایسا کام دو کہ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو تو پھر تم بھی اس کے اندر ان کی مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، تو تم جس میں سے کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو اس میں سے ان کو پہناؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر یہ عمل کر رہے تھے. غلام جو ہوتا ہے، جو ہوا کرتے تھے، اس کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی کمائیں، جو کچھ بھی
یہ کام کاج کرے، اس کو اجرت ملے، وہ ساری کی ساری آقا کی ہوتی تھی. یعنی آقا اس کے پورے جسم کا مالک ہوا کرتا تھا، وہ سارا دن اپنے آقا کے پاس رہتا تھا. رہا کرتے تھے اس طرح کے غلام، اور ان کے اوپر پورا پورا تسلط جو ہے وہ اس کے مالک کو حاصل ہوا کرتا تھا، وہ اس کا غلام ہوتا تھا. غلام اور نوکر میں فرق ہے. غلام ایک الگ چیز ہے، غلام تو جو کچھ کرے گا وہ آقا ہی کا ہوگا، لیکن نوکر ایک الگ چیز ہوتا ہے. وہ کام کرے گا تو اس کو کام کی اجرت آقا دے گا. اس کا جو سیٹ ہوگا، اس کی دکان کا جو مالک ہوگا جہاں پر وہ کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو اجرت دے گا. اور غلام کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ غلام کام کر کے جو کمائے گا تو وہ بھی لا کے اپنے مالک کو دے گا. یعنی اتنا فرق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو تم کھاؤ تو اس میں سے ان کو، جو تم پہنو تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اس کا باس ہے، اس کے ادارے کا سربراہ ہے، جو اس سے کام لینے والا ہے، اسے بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کرے. یعنی اپنے پاس جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان سے اچھا سلوک کریں. اور یعنی یہ فرمایا کہ تم ان کو حد سے بڑھ کر کام نہ دو. بعض لوگ اپنے نیچے والوں کو ایسا کام دے دیتے ہیں، ایسے کاموں پر مکلف کر دیتے ہیں کہ جو ان کو دیا جائے تو وہ 10 دن میں نہ کر سکیں جو ایک دن کے لیے اپنے سے نیچے والوں کو کام دے دیتے ہیں. اتنا ان کو مشکل کے اندر ڈال دیتے ہیں، پریشانی کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو ایسا کام نہ دو کہ جو وہ نہ کر سکیں، اور پھر دو تو ان کے ساتھ مدد کرو. ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا، یعنی ہمارے دین کے اندر نرمی کتنی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو اس کو زینت دیتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. جس کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نرمی رکھی ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، سخت نہیں ہے، تو اس کو وہ نرمی زینت عطا کرتی ہے. اور فرمایا کہ جس سے نرمی کو کھینچ لیا جاتا ہے، جو بندہ نرمی سے محروم ہے، جس کی طبیعت کے اندر سختی موجود ہے، تو فرمایا الا شأنہ، جس کے اندر سے نرمی نکال لی گئی تو اس کو وہ بدنما کر کے رکھ دیتی ہے. بد خلق شخص کو، سخت مزاج شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو نرمی یہ ہمارے دین کو پسند ہے. تو کس قدر پسند ہے کہ اس حدیث پاک کے تحت علماء نے یہ لکھا، شارحین حدیث نے، کہ جس طرح غلاموں کو ایسا کام نہ دو کہ وہ نہ کر سکیں، اسی طرح نوکروں کو ایسا کام نہ دو کہ جو وہ نہ کر سکیں، اور جانوروں پر بھی ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جو وہ اٹھا نہ سکیں. جانوروں پر بھی ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جو وہ اٹھا نہ سکیں. یہ اس حدیث پاک کے تحت آتا ہے کہ جانور بھی تمہارے ماتحت ہے تو اس سے ایسا کام نہیں لینا کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو. ہمارے تو بہرحال یہاں پر تو ایسے افراد نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہوتا ہے یا جو کام کرنے والے گدھا گاڑیاں چلاتے ہیں، تو کس طرح وہ اس کی گاڑی کے اوپر سامان بھر دیتے ہیں کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. عالم کے ہر حصے کے لیے، مخلوق کی ہر فرد کے لیے آپ رحمت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کہ جو جانور ہیں، اب تو ہماری بہرحال سواریاں دوسری ہیں، کاریں ہیں، بائکس ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جس پر ہم سواری کرتے ہیں. لیکن پچھلے دور کے اندر جو سواری ہوا کرتی تھی وہ مختلف جانوروں پر ہوتی تھی، اونٹ پر، خچر پر، گھوڑے پر، ان پر سواری کی جاتی تھی. ان جانوروں کا جو بنیادی مقصد تھا، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن پر سواری کر کے بندہ کسی مقام پر جاتا تھا. جیسے عام ہم دور جاتے ہیں تو اپنی گاڑیوں پر جاتے ہیں، اور اس زمانے میں کسی مقام پہ جانا ہوتا تھا تو جانوروں پر جاتے تھے. یہ ہر ایک کو معلوم ہے. دوسرا مقصد ہوتا تھا کہ ان کے اوپر بوجھ رکھا جائے، یعنی جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، انسان نہیں اٹھا سکتا، تو وہ جانوروں پر بوجھ لاد کر کسی اور مقام پر لے جایا کرتے تھے. یہ مقصد ہے جانوروں کا،
یہ مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ملاحظہ فرمائیں کہ نرمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، شفقت و مہربانی آپ کو کس قدر پسند تھی کہ آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ دو شخص جا رہے ہیں، جانور پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں جانور کے ساتھ، اب کسی مقام پر ان کو کھڑا ہونا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے کو گفتگو کرنی ہے، تو فرمایا اپنے جانور کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، اپنے جانور کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ، یعنی بیٹھنے کی ایسی جگہ نہ بناؤ کہ بندہ ممبر پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے گفتگو کرنا، تو جانور کی پیٹھ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور تم اس کے اوپر بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دو، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اس سے سواری کر کے اپنے مقام پر جاؤ۔ اب تمہارا مقصد ابھی نہیں ہے تو جانوروں کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس پہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کی جائے، لہذا جب گفتگو کرنی ہو تو پھر نیچے اتر آؤ تاکہ جانور کو بھی سانس مل سکے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک سے دو سے بڑھ کر سوار ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر منع فرمایا، یعنی ایسے افراد جانور پر سوار ہو جائیں کہ جس سے جانور پر بوجھ پڑے، اس کو چلنے میں تکلیف ہو، اس طرح سوار ہونے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو نرمی اور مہربانی یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی جز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے مشہور و معروف جو وصف خوبی ہے قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور اس نرم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا بوجھ پڑتا ہے، ان کو بھاری لگتا ہے کہ کوئی تکلیف کے اندر مبتلا ہوا ہو۔ تو رب تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نرمی کی خوبی عطا فرمائے، اور سختی جو بلا ضرورت ہوتی ہے اور ایسے مقام پر ہوتی ہے کہ جہاں اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی ایسی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلوق پر رحم کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔